سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریف خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود اور لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر، اور لاکھوں محبتیں قرآن جیسی عظیم کتاب کے اوپر۔ آج عزیز و جان من ایک ایسے شخص کے حوالے سے ایک ایسی نازیبہ گفتگو جس کا ذکر میں کرنے لگا ہوں، اور آج میں خوش نہیں ہوں، مجھے بہت دکھ ہے اس بات کو کرتے ہوئے کہ شاید کسی جرم کے بدلے میں، شاید کسی گناہ کے نتیجے میں کچھ ایسے لوگ جنم لیتے ہیں جو پوری ملت کا نام ڈبو دیتے ہیں، جو اس بات کے لیے دھبا بن جاتے ہیں کہ غلطی سے وہ امت مسلمہ میں کہیں نہ کہیں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اسی دھرتی سے، یعنی برصغیر پاک و ہندوستان نے اس بار یہ بہت ہی بھیانک اور ایک انتہائی نازیبا، کم بخت اور انتہائی ملعون شخص کو جنم دیا ہے۔ وسیم ان کا نام ہے، میں آگے نام نہیں لیتا کیونکہ نسبتوں کا تقدس ہمیں سکھایا گیا ہے، میں نہیں مانتا کہ جو نسبت کا بیان یہ دے رہے ہیں یہ ہو سکتے ہیں۔ اس شخص نے انتہائی گری ہوئی حرکت کی، اور یہ پہلی بار نہیں کی ہے، مگر اب انتہا ہو چکی ہے اور اب برداشت کے قابل بات رہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ دیگر چیزیں کرتا رہا ہے۔ اس نے خلفائے راشدین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے حوالے سے گستاخی کی، بار بار کی، بتدریج کی، اور لمحہ لمحہ کرتا رہا، اور پھر اپنی پست فکری کا خیال کرتا رہا، پسماندگی اور پس ذہنی کا خیال کرتا رہا۔ اس کے بعد آج جس پروگرام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اس ملعون شخص کو لے کر آیا ہوں، ہندوستان سے تعلق رکھنے والے شخص نے، جو بی جے پی کا سپورٹر ہے، آر ایس ایس کا سپورٹر ہے، اور یہ ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے یعنی شیعہ سینٹرل وقف بورڈ، جس کا یہ سابق چیئرمین بھی رہ چکا ہے۔ اس سے پہلے کچھ موویز کے حوالے سے بھی اس کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اب اس کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم فرقان المجید جو ایک عظیم کتاب ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جو اللہ رب العزت کے بیان اور احکامات سے مبنی ہے، اس کتاب میں 26 آیات، اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہیں کہ جن کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ وہ قرآن کی آیات نہیں ہے، وہ بعد کے لوگوں نے یقینی طور سے اس کا یہ نازیبہ اشارہ خلفائے راشدین کی طرف سے کہ انہوں نے اس کا اضافہ کیا ہے۔ یہ آیات جہاد کی طرف اشارہ دیتی ہیں جو معاذ اللہ کا احکام نہیں ہے، اللہ اکبر، اور یہی آیات ہیں جو اسٹیٹ میں، ان کی حکومت میں فساد اور فسق اور فجور کو اور انتہا کو اور تشدد کو جنم دیتی ہیں۔ اس ملعون شخص جس کا میں نام پورا نہیں لے رہا، مگر آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کلپ ذرا دیکھیے گا۔ بھارت سے اس کا تعلق ہے، یو پی سے اس کا تعلق رہا، اور یہ شخص انتہائی ملعون ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو مزید اندازہ ہوگا میں کیا بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے، پروفٹ محمد کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا، اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں مدرسوں کے ذریعے۔ عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی پہل میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے۔ ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے۔ ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہو
ہوا طاقت کی بنا پہ، یہ ہوا کاش کہ طاقت کی بنا پہ کوئی اس کی پیدائش روک لیتا، یا طاقت کی بنا پہ اس کو زمین میں زندہ گاڑ دیتا۔ یہ شخص طاقت کا ذکر کر رہا ہے جبکہ اسلام میں محبت ہے، پیار ہے، امن ہے، اور جن آیات کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے 26 آیات گجا، یہ قطعاً کسی طور سے ممکن نہیں ہے کہ 26 حروف بھی، بلکہ شاید اگر اس کی 26 لہجوں میں تلاوتیں بھی ہوتی تو ان میں سے ایک میں بھی کمی کی گنجائش بھی پائی جاتی۔ میرے ساتھ اس وقت بہت پیارا پینل ہے، اور میں نے جان بوجھ کر کسی بھی طور سے اس شخص کو، جس کا نام وسیم ملون ہے، اس کو کسی بھی طور سے آن ایئر لینے کی کوشش بھی نہیں کی، اس لیے کہ یہاں پہ علماء کرام آتے ہیں، انتہائی پیارے، انتہائی شفیق اور مہربان، اور ان کے درمیان اس شخص کو میں لا نہیں سکتا۔ ہمارے ساتھ بہت ہی معروف حکومتی ترجمان بھی ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، مولانا طاہر اشرفی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، اس شخص کی گفتگو آپ نے بھی سنی، اور اس کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ ہندوستان جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتا ہے، ہمارے دلوں سے کھیلتا ہے، یہ مجھے سمجھنے سے میں قاصر ہوں، یہ ایک بار نہیں بار بار یہ شخص ایسا کر چکا ہے، اور آج بھی یہ شخص دھندلاتا پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے آزادی کے ساتھ۔ جی مولانا صاحب، طاہر اشرفی صاحب کو ہماری آواز جا رہی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ کنیکٹ رکھیں۔ ساتھ ساتھ یہ چونکہ ہمارے پاس بہت ہی معروف عالم دین، ممتاز مذہبی اسکالر ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور ہمیشہ ایسے معاملات میں ان کو اس لیے لیتا ہوں کیونکہ بہت ہی احسن طریقے سے معتدل گفتگو فرماتے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مفتی صاحب، میں اس وقت اپنے جذبات کا اظہار کیسے کروں، سمجھ سے باہر ہوں۔ یہ بہت ہی زیادہ ملون شخص، اس نے کیسی حرکت کی ہے، کیا معاملہ ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ ہر شخص جب چاہتا ہے کچھ ایسا کر دیتا ہے، اس کے پیچھے کیا ایجنڈا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ممکن ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم اویس ربانی صاحب، اس ملعون شخص کے حوالے سے جو آپ نے ابتدائی دو لفظ کہے تھے کہ اگر یہ کوئی ایسی طاقت ہوتی کہ یہ پیدا ہی نہ ہوتا، یہ اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شارٹ اور اس سے زیادہ مؤثر طریقے سے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بڑے معتبر اور بڑے مضبوط دو جملے آپ نے کہے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو اس وقت الحاد کی جاری جو ایک تحریک ہے، جو مکمل طور پر اسلام کے خلاف اسلام دشمن طاقتوں نے شروع کر رکھی ہے، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ کبھی اس طرح کی حرکتیں یورپ میں ہوتی ہیں، کبھی انڈیا میں ہو رہی ہیں، اور کبھی ہمارے ملک کے اندر بھی اس قسم کی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں۔ تاہم یہ انتہائی ملعون شخص ہے، قابل مذمت ہے، اور اگر اس کا دعویٰ ہے کہ یہ مسلمان ہیں تو میری جو ناقص دانست ہے، یا جو میں کچھ علوم پڑھ سکا ہوں، یا میں جو فتوے کی زبان سمجھتا ہوں، جو فتویٰ کی زبان ہے، اس میں یہ شخص اپنی ان کلمات کی وجہ سے قرآن کریم کی حفاظت کا جو ہمارا قطعی عقیدہ ہے اس کے خلاف اپنی یہ دریدہ دہنی کر کے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو چکا ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا، جو کہ مرتد کی سزا ہے، اور اس کے مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو چیز ایک تو ہے کہ کسی شخص کا دہریت کے حوالے سے اس کی پہچان ہونا، جس طرح ہمارے پاکستان میں بھی کئی ایسی شخصیات ہیں مرد و خواتین میں کہ جن کا موٹیو ہی اسلام کے خلاف یا جو ہے وہ کسی ایک خاص تناظر میں وہ سمجھی جاتی ہیں، جیسے وہ سیکولر یا لبرل وہ لابی کی اہلِ کار ہوتی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ شخص، جیسے آپ نے اس کا انٹرو میں تعارف کروایا کہ یہ ایک مذہبی جماعت اور ایک وقف بورڈ کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اس معاملے کو اور زیادہ سنگین بنا دیتی ہے۔ تاہم یہ اس قسم کی جو گستاخیاں ہوتی ہیں ان کا کسی مذہب یا مسلک سے تعلق نہیں ہوتا، تاہم جو مذہب اور مسلک کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بہرحال ایسی حرکتیں ہونے کے بعد ان کی یہ ذمہ داری لازمی ہو جاتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بھرپور طریقے سے ان کو رد کریں، ان کا رد کریں اور ان کی مذمت کریں، اور لوگوں کو ان کا اصلی چہرہ دکھائیں، اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے لوگوں کا شرعی حق ہے اس کو وہ بیان کریں۔ بالکل بیان میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ اس شخص کے ساتھ رضوی بھی لکھا ہے، اور آپ نے جیسے کہا کہ شیعہ بورڈ کے ساتھ اس کا تعلق تھا، تو میں نے تو اپنے اس کے مطابق بات کی ہے۔ امید ہے کہ امین شہیدی صاحب اس شخص کی اس خواصت کے حوالے سے اپنے
جو ان کے مراجع ہیں ان کے مطابق یہ اس کا صحیح فتویٰ دیں گے تو تبھی میں سمجھتا ہوں کہ بات آگے بڑھے گی۔ بالکل مفتی صاحب میں پوچھتا ہوں نا ذرا، مجھ میں تو اخلاقی اتنی جرت ہے ہی نہیں علامہ امین شہیدی صاحب کہ میں اس کو رضوی کہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس حوالے سے یہ ایک بڑی نسبت ہے اور یہ ملعون اس کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا، چاہے وہ حضرت امام علی رضا آپ پہ ہمارا سلام ہو آپ کی نسبت ہو، چاہے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے رضوی بھی کہا جاتا ہو، میں وہ بھی کہنے کو تیار نہیں ہوں، کسی بھی طور سے یہ سوٹ ہی نہیں کرتا۔ اس کا تو پتہ نہیں کوئی ایسے ہی الٹا سیدھا نام ہونا چاہیے تھا، مودی جیسا نام ہونا چاہیے تھا، یہ نام تو سوٹ نہیں کرتا اس کا۔ البتہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا علامہ امین شہیدی صاحب کہ گستاخی میں یہی معاملے کیوں بار بار اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کوئی علوی ہوتا ہے کبھی کوئی رضوی ہوتا ہے۔ یہ سوال سیدھا آپ سے میں کر رہا ہوں، آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ سمجھ سے باہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس ربانی صاحب، آپ کا اور آپ کے تمام پینلسٹ حضرات کا، علماء کرام کا شکریہ، چونکہ موضوع انتہائی حساس ہے اور انٹرنیشنل موضوع ہے، لوکل موضوع نہیں ہے، اور اس کا تعلق کم از کم 1 ارب سے زیادہ انسانوں اور مسلمانوں کے جذبات سے ہے۔ تو اس حوالے سے موضوع پر گفتگو بھی انتہائی سوچ سمجھ کر اور سنبھل کر کرنی چاہیے، اور شرعی تقاضوں کے مطابق، دینی تقاضوں کے مطابق اس کے مختلف پہلوؤں کو زیر بحث لانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شخص جس کا نام وسیم ہے، یہ اسلام سے خارج ایک ایسا گمراہ اور ارتداد کا شکار شخص ہے جس کو صرف اور صرف اسرائیلی لابی، صہیونی لابی اور مودی کی پارٹی RSS کی خوشی منظور ہے، لہٰذا اس نے ان کے ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، بڑے اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ مثلا بنگلہ دیش میں نسرینہ جلیل نے ایسی حرکتیں کی، اور اسی طرح سے پہلے بھی ایک نام نہاد مسلمان سلمان رشدی نے ایسی ہی حرکتیں کی، اور ان لوگوں کے خلاف بھی مکتب اہل البیت کے مراجع اعظام اور مجتہدین کرام نے، خصوصاً امام خمینی نے، ان کے ارتداد اور واجب القتل ہونے کا جو فتویٰ دیا، اس فتویٰ کی روشنی میں پوری دنیا کے اندر ان کی، خصوصاً سلمان رشدی کی زندگی اجیرن ہو گئی اور وہ آج تک چھپا بیٹھا ہے۔ تو یہ خود ایک دلیل ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہہ کر اب اس کتاب خداوندی کی ابتدا بائے بسم اللہ سے ہوتی ہے اور انتہا والناس کے سین پر ہوتی ہے۔ ان دونوں حروف کے درمیان جو مکمل قرآن ہے اس میں نہ زیر زبر کی کمی ہے نہ زیر زبر کا اضافہ ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ترمیم کسی کی جرأت ہے کر سکے، اس لیے کہ یہ ارادہ خدا ہے کہ کتاب اللہ محفوظ رہے تمام تر انحرافات سے، اور اس وعدے اور عہد کا اعلان اللہ نے خود کتاب اللہ مجید میں کیا ہے۔ اب اس شخص نے جو رٹ دائر کی ہے سپریم کورٹ آف انڈیا میں، تو اس کی روشنی میں اس نے چند ایک جرائم انجام دیے ہیں۔ پہلا جو کام کیا ہے وہ تحریف قرآن کا قائل ہوا ہے۔ دوسرا جو کام کیا ہے وہ ان 26 آیتوں کا انکار کیا ہے جو کہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا انکار انسان کو، یعنی مسلمان کو، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب اس خروج از دائرہ اسلام میں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے، چاہے کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ کسی بھی مسلک کا لاحقہ یا سابقہ لگائے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس نے ضروریات دین کا انکار کیا تو پھر وہ اسلام سے خارج ہے۔ علامہ صاحب ایک چیز سے فرق پڑتا ہے، عام سوچ جو ہے، عام فکر جو ہے وہ گھبرا جاتی ہے اس بات سے کہ بار بار یہ ایک طبقہ کوئی اسکول آف تھاٹ کریٹ کر رہا ہے، یا چند لوگ ہیں یا اسرائیل یا دیگر چیزیں خالی ایک ہی اسکول آف تھاٹ پہ کام کر رہے ہیں، وہیں سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کوئی مذمت کرنے والا نہیں ہے۔ کیا واقعی یہ چیز پرورش پا رہی ہے، یہ فکر کہیں سے جلا بخشی جا رہی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، بہت خوب، بہت خوب۔ دیکھیے،
सलमान रुश्दी किसी सुन्नी घराने में पैदा हुआ होगा, लेकिन अगर कोई शख्स उस सलमान रुश्दी के जुर्म की निस्बत अहले सुन्नत वल जमाअत से दे तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमाअत बहुत बड़ा जुर्म है। आपकी इजाजत से कोई एक मिनट के लिए नहीं सकता। मेरे पास मौलाना ताहिर अशरफी साहब हैं, इससे पहले भी वो ज्वाइन कर चुके थे। ये गुजारिश मेरी पूरी होने दें। जी जी जी, मेरी ये बात पूरी होने दें। जिस तरह से सलमान रुश्दी या नसरीना जलील को कोई शख्स किसी मसलक से वाबस्ता नहीं कर सकता और मसलक को उसका इल्जाम नहीं दे सकता, उसी तरह से इस वसीम मलऊन को भी किसी मसलक से निस्बत देना ये जुर्म भी है और जुल्म भी है। मकतबे हम क्या करें? अगर मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं, तमाम उलमा ऐसे फिक्र के इर्तदाद पर और ऐसे शख्स के दायरे इस्लाम से खारिज होने पर मुत्तफिक है और किसी तरह का कोई इख्तलाफ मकतब तशय्युं में पूरी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। चलें, ठीक हो गया। मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं इनसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मौलाना साहब, आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आपकी नज़र से ये गुजरा होगा, ये जो खबर है ये बहुत ज़्यादा दिल खटा देने वाली है, हजम नहीं हो रही है। हमने अल्लामा अमीन शहीदी साहब से गुफ्तगू की, इससे पहले हमारे साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बयान दे चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत बात कर चुके हैं, दो टोक बात कर चुके हैं। मैं आपका बयान सुनना चाहता हूं भारत से, यूपी से। ये बीजेपी का एक सपोर्टर है, नहीं मालूम ये आदमी चाहता क्या है, मगर इसकी इंटेंशन मुझे नहीं पता। अलबत्ता जो काम इसने किया है इससे हम सब खफा भी हैं और उस मलून को सजा मिलनी चाहिए। इसका क्या अंजाम होना चाहिए और क्यों करते हैं ये लोग, समझ से बाहर है। क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि मैं नहीं समझता कि हमें रंजीदा होना चाहिए या हमें परेशान होना चाहिए। आप जाहिल बातिल से और क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो ऐसी बात नहीं करेगा तो और कैसी बात करेगा। लिहाजा हमें परेशान नहीं होना चाहिए। और फिर कुरान करीम की जो बात है वो तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह करीम ने खुद ऐलान कर दिया कि हमने इसे उतारा है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो ये कुछ भी कर ले, ये लोगों के करोड़ों अरबों लोगों के सीनों से कुरान तो नहीं निकाल सकते। और ये ऐसे लोग ना शिया हैं ना सुन्नी हैं, ये तो इस्तेमार के एजेंट हैं। इनके अहदाफ हैं कि मुसलमानों में तकसीम पैदा करो। इससे पहले कादियानी को जो है खड़ा किया गया कि जिहाद खत्म हो गया, कुरान से जिहादी आयात खत्म हो गई हैं। और भी कई फितने आए हर दौर के अंदर, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने कलामुल्लाह की हिफाजत का ऐलान किया हुआ है तो हमें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। दुनिया को मालूम है, बल्कि अच्छा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के फितनों को दुनिया जान भी ले और समझ भी ले कि किस किस अंदाज से जो बातिल है वो इस्लाम पे हमलावर हो रहा है और उस बातिल का हमने किस किस अंदाज से जो है जवाब भी देना है, मुकाबला भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ से सबसे ज्यादा हर साल हुफ्फाज हमारे मदारस जो है उससे निकलते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से अभी रमजान आएगा तो हर जगह पर अल्लाह के कलाम की तिलावत से गूंज रही होगी। तो ऐसे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई और कोर्ट जो है उससे उसकी ना जुर्रत होगी ना हिम्मत होगी इंशाअल्लाह वो हिंदुस्तान। मौलाना साहब देखिए ना, इसने कुरान को निशाना बनाया है, खुसूसी तौर से उन 26 आयात को। कहने का ये सुनने में आया है कि 26 आयात जो निस्बतन ताल्लुक़ रखती हैं जिहाद के फ़लसफ़े से, तो क्यों ना हम जिहाद के इसी फ़लसफ़े को निसाब में डाल दें, बच्चों को पढ़ाएं। जिनको वो चाहता है बच्चे ना पढ़ें उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हुकूमत क्या एक्शन लेगी इस पे? देखिए, बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो निसाब है, आपको पता है हमारी फौज जो है इसका माटो क्या है? ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह जी। और कुरान करीम की जो आयात हैं वो सारी की सारी जिंदगी, मुआशरत और क़यामत की सुबह तक रहनुमाई के लिए हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान की तो असास और बुनियादी जिहाद है। आज दुनिया इस्लाम के अंदर बाज़ लोगों ने जिहाद का नाम लेकर दहशतगर्दी को प्रमोट किया, जबकि हकीकत हाल में तो जिहाद खुद अमन का रास्ता है। जिहाद में तो आप सब्ज़ घास नहीं रोक सकते, आप बिला वजह किसी जो हलाल जानवर है उसे नहीं ज़िबा कर सकते, आप दरख्त नहीं काट सकते। तो इसलिए हमें दुनिया को और अपने बच्चों को भी जिहाद की असल रूह, असल माना, जिहाद की जो हकीकी तशरीह है वो बतानी चाहिए। बाकी इस तरह के
یہ مرزا قادیانی بھی آیا تھا اور بھی کئی آئے، تو اگر تاج برطانیہ جو اس وقت بڑے عروج پہ تھا، جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ جہاد کو ختم نہیں کر سکا، تو کسی کا باپ بھی نہیں ختم کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاد تو قیامت کی صبح تک جاری رہنا ہے۔ ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ جہاد میں اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے، اور جہاد جو ہے وہ امن کے لیے، سلامتی کے لیے، اعتدال کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ دہشت گردی، وحشت اور بربریت پھیلانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اور جو اس طرح کے لوگ اعمال کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا نہ جہاد سے، نہ اسلام سے، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے۔ وہ اسی تاج برطانیہ اور جیسی قوتوں کے جو ہیں وفادار ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی خسارہ ہوگا۔ آخرت میں بھی خسارہ ہوگا۔ دو ٹوک بات چلی گئی ہے۔ آج بھارتی دوست اگر یہ پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے بڑی تعداد میں علماء کرام کے چاہنے والے الف لام میم کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ میں آج آپ سے شکوہ کر رہا ہوں کہ یہاں پاکستان میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو سب مل کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور سب سے پہلے FIR بھی جا کے کٹواتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے کیا ایکشن لی ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ کے کچھ علماء کرام نے، وہاں کے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ 11 لاکھ روپے انعام رکھا ہے جو بھی اس کا سر قلم کرتا ہے، اس کو گرفتار کرتا ہے۔ یہ 11 لاکھ بہت چھوٹی قیمت ہے جناب، 12 لاکھ روپے ہم دینے کو تیار ہیں، آپ حکومت پاکستان کے حوالہ کریں، اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ آج کا موضوع انتہائی خاص ہے۔ پاکستان میں رہنے والے مسلمان اپنے جذبات کو کس طرح سے قابو کریں، یہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ BJP سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، ہندوستان سے تعلق رکھنے والا شخص، اس نے بارہا گستاخی کی۔ ابھی یہ جو ویڈیو چل رہی تھی اس میں بھی اس کو تمیز نہیں ہے کہ کس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا نام لینا ہے، کس ادب سے لینا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کسی اپنے گھر کے لوگوں کا نام لے رہا ہے۔ یہ بدبخت، اس کو یہ ادب ہی نہیں ہے۔ شاید ادب اور تربیت اور عشق اور تمیز اور تمدن یہ گھٹی میں ملتا ہے یا پھر معاشرہ سکھاتا ہے یا گھر سے سیکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں مل رہا۔ جس قرآن کا یہ ذکر کر رہا ہے، یہ ناپاک زبان بار بار قرآن کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس قرآن کے بارے میں صرف ایک لائن کہوں گا، اس کے بعد علماء کرام کے پاس جاؤں گا کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ 26 آیات، میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اتنا بیلنس رکھا گیا ہے اس کی آیات کو، اس کے حروف کو، کہ 115 مرتبہ اسی قرآن میں اگر آخرت کا ذکر آیا ہے تو 115 ہی مرتبہ اسی قرآن میں اس کے مقابل کا ذکر آیا، یعنی دنیا کا ذکر آیا۔ ذرا بیلنس دیکھیے گا، 88 مرتبہ شیطان اور ملائکہ کا ذکر آیا، برابر، موت و حیات 145 مرتبہ ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح اجر و فصل، کفر و ایمان 25 مرتبہ ذکر ہو رہا ہے، اور پھر 12 مہینے ہوتے ہیں تو مہینوں کا کل تعداد جس کا ذکر آیا وہ 12 مرتبہ آیا۔ ایام 360 ہوتے ہیں جنرلی اگر ہم ڈسکس کریں اس سارے قمری مہینوں کو نکال کر لگا کر، تو 360 مرتبہ ایام کا اس طرح تعداد میں ذکر کر رہا ہے بار بار۔ کہیں تو وہ 19 کا بھی ذکر کر رہا ہے، خاص طور سے جب وہ عذاب کی بات کر رہا ہے۔ خاص کوڈ رکھے ہوئے ہیں۔ ایسی آیات کا احترام کیوں نہ ہو، اور کیسے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ان آیات کو کسی بھی طور سے تحریف شدہ سمجھا جائے یا پھر اس کو آس پاس کیا جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے، اعوذ باللہ۔ میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب آپ کا ہمیشہ سے جو بھی بیان ہوتا ہے وہ پوری امت پاکستان میں، ہندوستان میں، عرب امارات میں چاہنے والے آپ کے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس معاملے میں ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ جذبات بے قابو ہیں مگر کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں، جہاں تک اس ملعون کی اس حرکت کا تعلق ہے جو اس نے خلفائے ثلاثہ کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے اپنے دور حکومت میں جبر اور زبردستی کے ساتھ یہ آیتیں قرآن میں داخل کی، یہ سیدھا آل بیت اطہار پر بھی واضح طور پر اٹیک ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے اگر اس طرح کیا تو خلیفہ رابع حضرت سیدنا و مولانا و مرشدنا مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یا پھر حضرت سیدنا شہزادہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور جگر گوشہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان ہستیوں نے اور باقی آل بیت اطہار کے جتنے افراد ہیں انہوں نے ان خلفائے ثلاثہ کی ان حرکتوں کو قبول کر لیا، اور انہوں نے کوئی اس پر صدائے احتجاج بلند نہ کی۔ تو اس نے صرف یہ خباثت کی ہے، نام خلفائے ثلاثہ کا لیا ہے، دراصل اس نے آل بیت اطہار کو بھی برابر کی چوٹ کی ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کو اس نے گالی دی ہے۔ میں لاکھ بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی سرزمین عطا فرمائی ہے۔ اگر پاکستان اسلام کا قلعہ ہم کہتے ہیں تو واقعی ہے
کسی ملعون کی یہاں جرت نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کرے، اور اگر کرے گا ہمارا قانون اس کو آڑے ہاتھوں لے گا، اور اگر ہمارا قانون اس میں کوئی ہیل و جت کرے گا تو یہاں پر کئی غازی کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ایسے ملعونوں کے جسم سے اس دھرتی کو پاک کر دیں گے۔ میں انڈیا کے کروڑوں مسلمان ہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان میں کوئی غازی علم الدین کا وارث نہیں ہے؟ کیا ان میں کوئی غازی عبدالرشید کا وارث نہیں ہے؟ کیا ان کے اندر کوئی غازی عبدالقیوم کا وارث نہیں ہے؟ کیا ان میں کوئی حضرت خالد بن ولید کا وارث نہیں ہے؟ کیا ان میں رسول اللہ کے صحابہ سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ ایسے ملعونوں کا انجام یہ ہے کہ ان کے اس گندے وجود سے اس دھرتی کو پاک کر دیا جائے، اور یہ کام اصل میں ریاستوں کا ہے، حکومتوں کا ہے، لیکن جہاں حکومتیں خود ایسے پلیدوں کی سرپرستی کر رہی ہوں، مودی جیسے بدماش ہوں اور بی جے پی جیسی دہشت گرد، آر ایس ایس جیسی دہشت گرد تنظیمیں ہوں، اور ان کا موٹو اسلام اور بانی اسلام اور اللہ کی وحدانیت کے خلاف حرکتیں کرنا ہو، مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کرنا ہو، ایسے ملعونوں کا انجام یہی ہے کہ ان کو ان کے وجود گندے وجود سے اس دھرتی کو پاک کر دیا جائے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، انڈیا کی سپریم کورٹ کیا، یہاں ساری دنیا کی طاقتیں لگی رہیں، اللہ کے کتاب العرب قرآن مجید کے اوپر ایک ذرہ برابر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تاریخ کے اندر آپ دیکھیے ہلاکو خان جس نے 5 لاکھ سے زیادہ قرآن مجید کے نسخے جلوائے تھے، صرف اسی وجہ سے اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ اصل میں یہ جو مسلمان اپنے دین، اپنے وطن، اپنی شریعت، اپنے نبی، اپنے خدا، اپنے قرآن کے لیے یہ جو مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے، بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاتا ہے، تو دراصل اس کی رہنمائی کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ اس قرآن کو جلاؤ۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، اسی خاندان سے برکہ خان کا نامی بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسلام کا سپاہی اور مجاہد بنتا ہے، اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ ایک طرف ہلاکو کی بدماشیاں تھیں تو وہیں پہ برکہ خان کھڑا ہو کر اسلام کا سپاہی بن کر اسلام کو پھیلانے کے لیے بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، تاریخ پہ آپ نے نظر ڈالی ہے، نہ قرآن کو کچھ ہونے والا ہے، نہ ہی دنیا کی کسی طاقت کی جرت ہے، لیکن اس قسم کے پلیدوس نے جو معاشروں کے اندر گندگی پھیلانے کی کوشش کی ہے، ان کے گندے وجود کو آنکھوں سے دور ہونا یہ ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اور اس بار ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر، خاص طور سے جو کلمہ توحید بلند کرتے ہیں، آج ان کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے کیا ایکشن لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ مولانا حنیف جلندری صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان سے بھی گفتگو کا شرف حاصل کروں گا۔ انتہائی سخت اور سنگین معاملہ ہے، مگر علامہ امین شہیدی صاحب میں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں اور اسی گفتگو کو لے کر آ رہا ہوں۔ موضوع یہی ہے، ایک ذرا معاملہ میرے لیے آسان کر دیجیے گا، بہت سارے سننے والوں کے لیے آسان کر دیجیے گا۔ کیا یہ شیعہ عقیدہ ہے کسی بھی طور سے؟ آپ نے پہلے بیان کر دیا، مگر کیا یہ شیعہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جو قرآن شریف ہے وہ الگ ہے، حضرت امام مہدی جو لے کر آ رہے ہیں وہ الگ ہے، اور یہ جو قرآن ہے اس میں ذرہ برابر کی بھی کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی ایسی چیز ہے؟ بیان فرمائیے گا۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جھوٹے لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں، اور خصوصاً مذہبی دنیا میں دوسرے فرقوں کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، تہمت کا سہارا لینا ایک عام رویہ ہے۔ اس لیے مذہبی لوگوں کا جرم بھی زیادہ ہوتا ہے جب وہ مذہب کی آڑ میں اللہ کے صریح حکم کی مخالفت کرتے ہوئے جھوٹ اور تہمت کے ذریعے سے اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ صدر اسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی شیعہ اہل البیت کے مکتب کے ماننے والے متکلمین مفسرین موجود ہیں، ان کا اس بات پر مکمل طور پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ کے بے سے لے کر والناس کے سین تک قرآن کریم مکمل طور پر تمام تر انحرافات سے محفوظ ہے۔ پورے کا پورا قرآن یہی ہے جو اس وقت موجود ہے، اس میں ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ اگر فرق کا کوئی شخص قائل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جملے، اس آیت پر اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا جو آیت ہم سے کہتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو ایک مسلمہ عقیدے کے طور پر سمجھا جائے۔ ہاں، تحریف قرآن کے حوالے سے مختلف
لوگوں نے بعض جگہوں میں بعض اپنے اختلافی آراء کا اظہار کیا ہے، اور ایسے لوگ مختلف مکاتب فکر میں موجود ہیں۔ ہم نے خود تحریف قرآن کے حوالے سے کتاب چھاپی جس میں مختلف مسالک کے ان علماء کے اقوال کی نشاندہی کی جنہوں نے قرآن کریم میں کمی یا زیادتی کے حوالے سے کسی رائے کو ذکر کیا ہے، لیکن وہ شیعوں میں بھی ہیں اور سنیوں میں بھی ہیں، لیکن ان کی تعداد ایسی ہے کہ نہ سنی ان کو مانتے ہیں اور نہ شیعہ ان کو مانتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے اپنی گفتگو میں ایک موضوع اٹھایا کہ انڈیا کے مسلمان کیوں خاموش ہیں۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر اس وقت شیعہ اور سنی علماء اس موضوع پر بالکل کٹھے ہیں۔ چلے علامہ صاحب یہ پوچھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں کیوں خاموش ہیں؟ ایک بڑا اجتماع ہوا پاکستان میں توہین قرآن کی ریلی اور جلسے جلوس کیوں نہیں ہو رہے؟ آج پہلے میں یہ بات مکمل کر لوں، یہ بات میں مکمل کر لوں ربانی صاحب، پہلے میں یہ بات مکمل کر لوں کہ انڈیا کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء نے ایک ہی اجتماع میں مل کر اس مضموم ترین سازش کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ اپنے اتحاد، یکجہتی اور یکساں موقف کے ذریعے سے اس شیطنت اور ابلیسیت کو ریجیکٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب تیسری بات جس کی طرف آپ کی بھی توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وسیم ہو یا نسرینہ ہو یا سلمان رشدی ہو، یہ وہ چہرے ہیں جس کے پیچھے استعماری، اسرائیلی اور مغربی اہداف کار فرما ہے۔ اس لیے اصل میں مجرم وہ لوگ ہیں جو ان کو پیسے دے کر اسلام کو ایک بدنما چہرے کے طور پر پیش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے اسلام سے دہشت گردی کو جوڑا جاتا ہے، اور اس شخص نے بھی اس اپنی رٹ میں جس چیز کو جواز بنایا وہ عنوان ہے جس کے تحت دہشت گردی کو عام کیا جا رہا ہے۔ یہ جو جہاد کا تصور ہے، آپ مغربی اس تناظر میں دیکھیں کہ جب ان کی ضرورت تھی تو یہی جہاد سب سے بڑی ضرورت تھی اور اس کے لیے انہوں نے فنڈنگ کی۔ آج جب ان کا قبلہ بدل گیا تو اسی جہاد کو وہ نشانہ بناتے ہیں۔ تاریخ گواہ ایسا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہے۔ علامہ صاحب مجھے ایک وقفہ لینا ہے، مغرب کے اس میں لوٹ کر آؤں گا، سب کو سمجھنا چاہیے۔ آپ سے گفتگو کروں گا اسی موضوع کے اوپر، اور بہت ہی سنگین موضوع ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے میرا مدعا سنا بھی، سمجھا بھی اور اس کو پھر بیان بھی کیا۔ میں طالب علم ہوں، بہت سارے لوگ اس کو لے کے تکلیف میں ہیں، مگر اس تکلیف میں تھوڑی سی راحت آئی ہے جب ہم نے اپنے علماء کو یہ سنائے، اور الحمدللہ رب العالمین مجھے امید ہے کہ سب مل کر ایک احتجاج ضرور ریکارڈ کرائیں گے، اس میں شیعہ بھی ہوں گے، سنی بھی ہوں گے، دیگر مکاتب فکر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے قرآن کی بات ہو رہی ہے تو پھر ناموس کے لیے اور قرآن کے لیے اور تحفظ کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ کچھ بھی کریں گے۔ میں ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا تو ایک سوال خاص طور سے پوچھوں گا، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں سنگین اور انتہائی سنجیدہ صورتحال ہے۔ میں کچھ بھی مشورہ کسی کو دینے کی اوقات نہیں رکھتا، مگر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو زہر اگلتے ہیں، ان کے لیے امجد اسلام امجد کا یہ شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجئے، اور جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اول فول زبان پہ جو آتا ہے وہ بک دیتے ہیں، اور مجھے یقین ہے یہ اسپانسرڈ لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا حنیف صاحب ہیں، حنیف جلندری صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اور بہت ہی حساس موضوع ہے، آپ کی رائے لیے بغیر میں جاؤں گا نہیں۔ کیا دیکھتے ہیں اس صورتحال کو؟ وسیم نامی شخص نے ہندوستان میں یہ گستاخی بار بار کی ہے، اور اب اس کا یہ کہنا ہے کہ 26 آیتیں قرآن کی جو ہیں ان کو نکال دیا جائے۔ کیسا دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس شخص کا مسلسل اس طرح کی پے در پے حرکتیں ہیں، یہ قابل گرفت بھی ہیں، قابل مواخذہ بھی ہیں، مذمت کے تو الفاظ بھی بہت چھوٹے ہیں۔ تو ہندوستان کے علماء کو، دینی جماعتوں کو، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ باہمی مشاورت کے ساتھ اس کا مستقل حل سوچیں، اور حکومت اور عدالت سے اس شخص کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا مطالبہ کریں۔ قرآن کریم تو الحمدللہ ازل سے ابد تک محفوظ اور بالکل وہ کتاب ہے کہ جس کے ایک نقطے میں بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ اور پھر یہ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت
خلفائے راشدین ثلاثہ کے بعد کا ہے۔ جی اول تو خود صحابہ کرام کے زمانے میں اور ان کی موجودگی میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کے کسی ایک لفظ اور حرف کے اندر بھی کوئی رد و بدل کر سکے، اور پھر خود اس کے بعد جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور بعد کا ہے، سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بعد کا ہے، تو وہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کے دور میں ایک قرآن ان کے سامنے ایسا ہے جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحیح اور محفوظ نہ ہو اور وہ اس کو قبول کر لیں اور برداشت کر لیں۔ اس لیے یہ اس میں تو کوئی دو باتیں ہی نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ خود اس کی اپنی بدبختی سامنے آئی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ایسا شخص مسلمان ہی نہیں ہے اور وہ یقیناً اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن کی خوبصورتی سے آپ نے توجہ دلائی ہے ہماری، انکار اور اس میں کوئی تحریف کا خیال رکھنا یہ تو اسلام سے ہی نکال دیتا ہے۔ اس لیے ایسا شخص کوئی مسلمان تو ہو نہیں سکتا۔ کتنے پیارے انداز سے آپ نے توجہ دلائی ہے ہماری، کہ خود آپ نے سیدنا امام حسین کا نام لیا، اب شعبان کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، آپ تو انہی آیتوں کی عملی صورت ہیں، آپ تو وہ جہاد کا علم اٹھا کے دکھا رہے ہیں کائنات کو کہ دیکھو ان آیتوں کی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ میں ایک فرضی سوال کر رہا ہوں، بہت ہی میں معقول یعنی انتہائی میں سوچنا بھی نہیں چاہتا ایسا، مگر یہ سوال کر رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ بھارت میں، کیونکہ اس کے سپریم کورٹ میں انڈیا کے یہ پیش کیا گیا معاملہ، اگر ایسا ہو جاتا ہے، منظور کر لیا جاتا ہے، تو رد عمل کیا ہوگا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کے مقابلے میں محرف قرآن کئی لوگوں نے بنائے اور ان کو لانچ کیا، لیکن وہ نہ اس کو وہ آج اس کا کہیں شمار ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا اول تو کوئی فیصلہ وہ کرے گی نہیں عدالت، وہ سب حقائق کو سامنے رکھے گی، اور اگر کرتی ہے تو اس کی پرکاہ کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن محفوظ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی خصوصی گفتگو کا، مجھے اطمینان ہوا ہے۔ آج میں نے عالم دین سے اور کئی مرتبہ علماء سے میں نے یہ بات سنی ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، آخری منٹ میرے پاس رہ گیا ہے اور میں جاؤں گا نہیں، پروگرام ختم کروں گا نہیں آپ کی گفتگو لیے بغیر۔ میں نے ایک فرضی سچویشن رکھی ہے، خاکم بدن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس وقت سب سے زیادہ بڑا جو ہمارا کام ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہی آیتیں بچوں کو پڑھائی جائیں، سمجھائی جائیں، کہ اصل معنی بتائے جائیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک میں وہ ایک ڈیزرو کرتا ہے اس عہدے تک پہنچنے کے لیے، اور جب کوئی بھی جج فیصلہ کرتا ہے تو اس کے سامنے ملک ہوتا ہے، قوم ہوتی ہے، امن عامہ کا معاملات ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو یہ بالکل ایکسپیکٹ میں نہیں کرتا کہ ایسا کوئی فیصلہ، یا بلکہ وہ اس کو سماعت بھی کریں اس کیس کو، اور اگر وہ جج بھی اس قسم کے بدبخت ہیں تو پھر اس میں ایک تو ہمارا علماء کا کام ہے عوام کی رہنمائی کرنا، لیکن اصل کام یہاں پر حکومتوں کا آتا ہے، اور صرف پاکستان کا نہیں بلکہ یہ تو پوری دنیا کی جو اسلامی ریاستیں، یہ تو ان کے سیدھا ہمارے ایمان پر اور ہماری جو سب سے مقدس کتاب اس پر حملہ ہے، تو اس پہ پھر حکومت کو مؤثر قسم کا اقدام کرنا۔ ٹھیک ہے مفتی حنیف قریشی صاحب، آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں میں آپ کا۔ علامہ امین شہیدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے خصوصی توجہ دی، جو ہمارے ابہام تھے اس کو آپ نے کلیئر کرنے کی کوشش کی اور باقاعدہ کی، میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ مولانا حنیف جلندری صاحب آپ کا، اس سے پہلے ہمارے ساتھ دیگر مہمان جو رہے۔ خواتین و حضرات، وقت نہیں ہے، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، آپ نے توجہ سے سنا اس پروگرام کو، آگے بڑھائیے گا تاکہ کہیں کوئی کم دماغ کا آدمی، کش دماغ کا آدمی، اور ایسا آدمی جو فوراً سے فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بگاڑ نہ دے اور کہیں پاکستان میں یا دیگر اسلامی ممالک میں کوئی ایسا جنم نہ لگے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، مگر اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے۔ آج قرآن کا اس عظیم کتاب کو اور اس کو زیادہ تعداد میں پڑھ کے بتائیں گے کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔ Alif Lam